تو اگر ہم نے آج بھی نہ سیکھا کہ فرش رضا پر بیٹھنے کا طریقہ اور وطیرہ کیا ہے تو پھر ہم امام کو کیا بتائیں گے کہ کیا سیکھ کر آئے اس دنیا سے. ایک مطلب میرے امام کی ظہور کے لباس ہے بلند نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشافع المذنبین وغافر المجرمین ووالی المؤمنین ووالی المحبین وسید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ والسلام علی امیر المومنین یاسر الدین امام المتقین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب مظہر العجائب الغرائب امام المشارق والمغارب الامام النجم الساقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ثم الصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين وزوج العلي المرتضى وأم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة راضية مرضية راكية عاقلة بتول عذرا عالمة غير معلمة مخدومة کائنات یا فاطمة الزہرا سیدہ. بابا سے بلند نعرہ الصلوات. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رویت عن المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب الدعوت النبویہ والعصمت الفاطمیہ وصالت الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرزویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ. یا صاحب الزمان علیہ السلام. آواز بلند علیہ السلام. مولا کی ذات کی عظمت کے حساب سے صلوات کیجیے. مومنات گرامی من یومنا ھذا یوم الدین ورحمۃ اللہ علیہم اجمعین. مومنات گرامی آغاز کلام کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت ترین عظیم ترین کریم ترین نام کے ساتھ. وہ پروردگار جس نے بنی نوع انسان پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، جس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چادر کو تانا، سورج چاند ستارے اپنی مخلوقات بنائی تاکہ میری سب سے بہترین مخلوق یعنی بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے. مومنات اس نے دن کی روشنی بنائی تاکہ انسان اپنے لیے تلاش معاش کر سکے، اور اس کے بعد رات کو بنایا تاکہ رات میں آرام اور سکون کا باعث بن سکے رات. اور اس لیے رات بنائی کہ ہدایت لینے والوں میں اگر کوئی ہو تو وہ اس وقت سے ہدایت دے. کہ پروردگار اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ دن میں تو تمہیں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہو، تمہیں فکریں بھی نہیں ہوتی، تمہارے اس دن کے پورے کام ہو چکے ہوتے ہیں. تو
تو اگر رات کا کچھ حصہ تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اس کی عبادت کرو، اس سے مانگنا شروع کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، اس کے آگے جھولی کو پھیلا لو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ وقت وہ ہے جب پروردگار سب سے زیادہ قریب اپنے بندے کے ہوتا ہے، کہ اس وقت نہ بندے اور اس کے بیچ میں نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی کام کاج ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی کل کا رکا ہوا کام ہے، نہ کوئی ماضی کی یاد ہے، نہ کوئی مستقبل کی فکر ہے، صرف بندہ ہے اور معبود ہے۔ تو جب بیچ میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہے سوائے عبادت کے، تو پروردگار کہتا ہے کہ ایسے وقت کا انتخاب کیوں نہیں کرتے جب میں سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں مومنا۔ ایک مرتبہ درود دیجیے محمد مومنات۔ آج ایک صرف چھوٹی سی اپنی مجلس آگے بڑھانے سے پہلے ہم پروردگار کی آپ کے آگے بیان کریں گے۔ پروردگار کے بے تحاشا ناموں میں سے اور بالخصوص جو اسماء حسنہ ہیں جو کہ 99 ہیں، ان میں سے ایک نام ہے المصور، یعنی مصوری کرنے والا، بنانے والا۔ اب اگر آپ کسی مصور کو دیکھیں مومنات، دنیاوی مصور کو، اور اسے کوئی تصویر بنانی ہو تو اس کے لیے 5 شرائط ہیں۔ کسی بھی تصویر کو بنانے کے لیے، کسی بھی مصور کے لیے 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مصور کے پاس کوئی کاغذ، کوئی گتا، کوئی کینوس، کوئی کپڑا، کوئی شیشہ، کوئی دیوار، کوئی چیز ایسی ہو جس پر وہ تصویر بنا سکے۔ انہی چیزوں پر مصوری کی جاتی ہے نا۔ پہلی شرط ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اس تصویر کو بنانے کے لیے کوئی پینسل، کوئی پین، کوئی برش، کوئی کلرز، کوئی اس طرح کی چیز اس کے پاس ہو جس کے ذریعے وہ اس تصویر کو بنا سکے۔ تیسری شرط کیا ہے کہ تصویر بنانے کے لیے جو شے اسے درکار ہے وہ ٹھوس ہو، مائع نہ ہو، یعنی پانی پر تصویر نہیں بن سکتی۔ آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، ہم نے دیکھا چائنیز کو، وہ پانی پہ پینٹس کرتے ہیں لیکن اس پینٹ کو پھر وہ سالڈ کاغذ یا کسی گتے پر اتار لیتے ہیں۔ تو تصویر بنانے کے لیے کسی سالڈ ٹھوس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، مائع پر تصویر نہیں بن سکتی پانی پر۔ پھر چوتھی شرط یہ کہ تصویر بناتے وقت روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو کہ اندھیرے میں تصویر نہیں بن سکتی۔ ظاہر مصور روشنی میں دیکھے گا تو بند آنکھوں سے تو تصویر نہیں بنائے گا، آنکھیں کھولے گا، روشنی چاہیے ہوگی تو تصویر بنے گی۔ پھر تصویر بنانے کے لیے اسے جو سب سے اہم چیز درکار ہے وہ ہاتھ ہوگا، تو اس میں برش، پینسل، پین، کلر کچھ پکڑے گا اور پھر تصویر بنانا شروع کرے گا۔ اب دیکھیں پروردگار کیسا مصور ہے جسے کسی چیز کی احتیاج نہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ پروردگار ماں کے رحم کے ساتھ پردوں کے اندھیروں میں تصویر بناتا ہے، بغیر ہاتھ کے، بغیر رنگوں کے، بغیر قلم کے اور پانی پر۔ یعنی اس پروردگار کو ان 5 شرائط کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر ہاتھ کے پانی پر اندھیرے میں تصویر بنا کے بتاتا ہے کہ تم دنیا کے کیا مصور ہو، میری مصوری دیکھو کہ میں بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی احتیاج کے، بغیر کسی ضرورت کے میں انسان جیسی تصویر بنا دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ جی السلام علیکم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، بلند کر کے نعرہ، جی سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ پروردگار اپنی رحمت نازل کرے یا علی مدد کا نعرہ بلند کرنے والوں اور پھر اس کا جواب دیتی ہوئی آوازوں پر کہ اس نعرے کے ساتھ ہی ہمارے رگوں میں خون ایسے جوش مارتا ہے کہ جیسے دوبارہ سے جوانی مل گئی۔ تو بس مومنات، اللہ کیسا مصور، اور پھر اس نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14، یہ بھی دیکھیں کہ آیت کا نمبر کس قدر خوبصورت ہے، 12 سے 14۔ سورہ مومنون کی آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی نوع انسان، ہم نے تیری مصوری کی، تجھے بنایا
کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، الطین کالفخار یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے تیرے وجود کو بنایا۔ کیسے بنایا؟ کہ اس مٹی سے ہم نے ایک قطرہ نکالا جسے نطفہ کہتے ہیں، اس نطفے کو رحم مادر میں ڈالا، وہاں سے وہ نطفہ بنا علقہ، یعنی کہ اس نطفے کا ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ نطفے سے کیا بنا؟ علقہ، علقے سے وہ گوشت کا لوتھڑا بنا مغلومہ، یعنی اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ایک بوٹی کی شکل دے دی۔ مغلومہ سے وہ گوشت کا لوتھڑا بنا عظامہ، یعنی کہ اس بوٹی کے اوپر ہم نے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ عظامہ سے وہ بنا لحمہ، یعنی ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت پوست کو چڑھا کے ایک مکمل انسان بنا دیا۔ اس مکمل انسان کو بنا کر ہم نے رحم مادر سے باہر نکالا، اور جس طرح ہم رحم مادر میں اسے نعمتیں دیتے تھے، یعنی اس کی ماں کے ذریعے ان 7 پردوں کے اندھیروں میں اسے رزق پہنچایا، پانی پہنچائے، کرم کیا، اسے ہاتھ پیر سلامت کر کے ماں کے وجود سے باہر نکالا، اور جب ماں کے وجود سے باہر نکال لیا اور اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہو گئے، تو پھر لگا انسان پروردگار کے بارے میں جھگڑا قرآن میں کہ ہم نے انسان تجھے خیر دی اور تو نے اس خیر کو شر میں بدل دیا، ہم نے تجھے کرم دیا اور اس کرم کو تو نے زحمت میں بدل دیا، ہم نے تجھ پر رحم کیا اور تو نے ہماری مخلوقات پر ستم کیا۔ اب مومنان، یہ جھگڑا انسان پروردگار کے بارے میں کرتا کیوں ہے؟ بڑی چھوٹی سی آپ کے سامنے وضاحت رکھیں گے اور بڑا لطف آئے گا آپ کو سننے میں، کہ یہ تمام تر جھگڑا پروردگار سے انسان کا ہے، اختیار کا۔ توجہ توجہ، بڑا اہم نقطہ بتا رہے ہیں، اختیار کا جھگڑا ہے۔ اختیار، یہ اختیار کیا چیز ہے مومنان؟ اختیار پروردگار کا انسان کو دیا ہوا سب سے اوج کمال ہے، یعنی انسان کو جو اس نے نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑی نعمت اور سب سے بڑا کمال اختیار ہے۔ ویسے تو پروردگار کہتا ہے کہ میری مشیت کے بغیر تمہیں قدم نہیں بڑھا سکتے، آنکھ کی پتلی نہیں جھپکا سکتے، اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اگلی سانس نہیں لے سکتے، لیکن اب وہ جو مشیت پروردگار ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، زبان کھول رہے ہیں، آنکھ جھپک رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، اب یہ اس نے اختیار انسان کو دے دیا کہ وہ جو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ پروردگار کی صنائی اور اس کی جو ہے وہ قدرت اور عظمت دیکھ رہے ہو یا شیطانیت کی نرنگیاں دیکھ رہے ہو؟ وہ جو ہاتھ تم اٹھا رہے ہو تو یہ ہاتھ اٹھانا تو مشیت پروردگار ہے، لیکن یہ تمہارا اختیار ہے کہ وہ ہاتھ تم کسی پر ظلم کرنے کے لیے اٹھا رہے ہو یا پروردگار کے جو آئمہ ہے، پروردگار کے اوصیاء ہیں، ان کی مدد کے لیے اٹھا رہے ہو۔ یہ قدم تمہارا اٹھانا یہ تو پروردگار کی مشیت ہے، یہ لیکن یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم ان قدموں کے ذریعے میدان میں نواسۂ رسول کی نصرت کے لیے جا رہے ہو یا کسی باطل کی محفل میں شریک ہونے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے مومنان، کہ اللہ نے مشیت اپنی دے دی لیکن آگے اختیار انسان کو دے دیا کہ ہاتھ میری مرضی سے اٹھاؤ گے، لیکن اختیار تمہارا ہوگا کہ کس لیے اٹھا رہے ہو، بات میری مرضی سے کرو گے لیکن اختیار تمہارا ہوگا کہ پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہو یا فحش گوئی کرتے ہو یا کذب بکتے ہو، یہ اختیار تمہارا ہے۔ تو مومنات، اتنی بڑی نعمت، تو بس جب یہ اختیار مل گیا انسان کو تو پھر لگا وہ اللہ کے احکامات کے بارے میں جھگڑا کرنے اور اللہ کی مشیت سے دشمنی کرنے۔ بخدا اگر اللہ کی مشیت سے دشمنی نہ ہوتی انسان کی تو کبھی بھی واقعہ کربلا جیسا واقعہ نہ ہوتا، یہ سانحہ نہ ہوتا مومنہ۔ اللہ کی مشیت سے جھگڑا ہے، اس کی مرضی سے جھگڑا ہے، جبھی تو پھر اللہ کے دیے گئے نمائندوں سے بھی اختلاف ہے، حسد بھی ہے کہ انہیں کیوں دے دیا، ہمیں کیوں نہ دیا، ان کو یہ شرف کیوں دیا، ان کو عظمت کیوں دی، ان کو اختیار کیوں دیا، وہ اختیار ہمیں کیوں نہ دے دیا۔ ہم نے جیسے بھی بیان کیا نا مومنان، اور ہماری عنوان اشرح ہی یہی ہے مومنان
کہ عزاداری امام حسین اور ظہور امام مہدی تھوڑا سا آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ اختیار کا جو جھگڑا ہے، یہ اختیار کا جھگڑا میرے مولا کو قتل کے میدان تک لے گیا، شہادت کے میدان تک لے گیا. اور لے بھی کس کو گیا؟ وہ حسین کہ جس کو بار بار رسول بتا رہے ہیں کہ اس کی عظمت، رفت، اہمیت اور اس کی خصوصیات کیا ہیں. یہ میرا وہ بیٹا ہے جو کل کائنات کا بادشاہ ہے. یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کی مرضی میری مرضی ہے اور میری مرضی پروردگار کی مرضی ہے. گویا حسین کی رضا پروردگار کی رضا ہے. پروردگار کیا کہتا ہے سورہ فجر آیت نمبر 27-28 کہ اے نفس مطمئنہ، مولا حسین کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا پروردگار نے سورہ فجر میں. مخاطب کر کے مولا سخی حسین کی ذات کو کہتا ہے یا ایتھا النفس مطمئنہ، اے سب سے اطمینان والی جان، پلٹا اپنے رب کی طرف کہ اس صورت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش. اب مومنات پروردگار یہ کہتا نا کہ میں تجھ سے خوش ہوا جاؤں. پہلے مولا حسین کی مرضی کو پروردگار نے قرآن میں واضح کیا کہ اس صورت میں پلٹا کہ تو اپنے پروردگار سے راضی. کیا بندہ بھی اپنے پروردگار سے راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں توجیہ کیا ہے کہ حسین تو میری رضا میں راضی، تو میرے حکم سے راضی، تو میرے عمل سے راضی، تو میری مشیت میں راضی، تو میری مرضی میں راضی، اور جب تو مجھ سے راضی تو پھر میں تیرے عمل سے راضی. حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، آواز بلند حسینیات زندہ باد، یزیدیات مردہ باد، یزیدیات مردہ باد. اہل بیت کے تمام دشمن پر لعنت، بے شمار کھانے والوں پر لعنت، بے شمار قدر جلانے والوں پر لعنت، بے شمار اٹھانے والوں پر لعنت، بے شمار اس کے پردی چلانے والوں پر لعنت، بے شمار سکینہ کے دور اٹھانے والوں پر لعنت، بے شمار. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے سلامت جی محمد علیہ محمد بلند تر صلوات. تو یہ وہ سخی حسین جس کی رضا میں میرا پروردگار راضی. یہ سخی حسین جب رسول کے پاس آتا ہے تو دیکھیں رسول کیسے پہچان کرا رہے ہیں سخی حسین بادشاہ کی کہ کبھی سجدے میں کندھے پہ سوار کر کے سجدے کو طول دے کر بتاتے ہیں کہ یہ جو میرے کندھے پر سوار ہے یہ کون ہے اور اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. کبھی خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اترتے ہیں اور بھاگ کر حسین کے پاس جاتے ہیں کہ اپنی گود میں لے سکیں. کبھی حسین کے چہرے کو چوم کر بتاتے ہیں کہ یہ چہرہ رسول کی ذات کو کتنا پیارا ہے. وہ ایک واقعہ لکھا 14 ستارے سے ہم نقل کرتے ہیں کہ جناب ختمی مرتبت کو میرے مولا حسین کا رونا بہت ناگوار ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ گزر رہے تھے خانہ شہزادی سیدہ کے باہر اور ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات تھے. اور مومنات ذرا جوش آئی کیونکہ ابھی تو ہم نے مجلس شروع کیا، ابھی تو آگے ہمیں تمام کرنی ہے. اگر ابھی سے آپ بور اور بیزار ہو جائیں گے اور سخی بادشاہ حسین کے فضائل سن کر، سخی بادشاہ حسین کے فضائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ کے چہروں اور آوازوں میں تو ایسا جوش آنا چاہیے کہ جیسی سخی بادشاہ حسین کی ذات دینے والی ہے ویسے ہی مولا کو درود ہدیہ کیجئے، ویسے ہی مولا کو نعرے ہدیہ کیجئے. ایک مرتبہ سخی حسین کی ذات پر بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بس کسی بات پر گزرتے ہوئے جناب ختمی مرتبہ کو خانہ سیدہ سے مولا حسین کے رونے کی آواز. بس میرا رسول فوراً گیا اندر، کہا کہ سیدہ دیکھو حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے،
آئندہ کوشش کرنا کہ یہ میرا بچہ کسی بات پہ نہ روئے، یہ جو مانگے اسے دے دو، کیونکہ یہ جو مانگتا ہے وہ اللہ کی رضا سے مانگتا ہے، یہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ کی رضا سے مانگتا ہے۔ تو ایک مطلب جناب ختمی مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شکاری آ گیا اور اس کے ساتھ ایک بچہ آہو یعنی ہرن کا بے حد خوبصورت بچہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کہا کہ جناب رسول خدا جنگل میں شکار کر رہا تھا، گزر رہا تھا، یہ بچہ ہاتھ لگا، جیسے ہی اس کو دیکھا فوراً سوچا آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ بس ختمی مرتبت کے ایک زانوں پر میرا دوسرا امام حسن تشریف فرما تھا، رسول کا بڑا وہ بچہ آہو، چونکہ امام حسن موجود تھے تو وہ بچہ آہو ہرن کا بچہ جناب ختمی مرتبت نے فوراً حسن کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ لو، یہ ہدیہ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ابھی حسن نے وہ بچہ اٹھایا ہی تھا کہ سامنے دروازے سے سخی بادشاہ حسین داخل ہوا۔ جب بڑے بھائی کے ہاتھ میں بچہ آہو دیکھا تو ظاہر بچے تو تھے، محض 2 سال کی عمر تھی، ایک دم دیکھتے ہی مچل گئے اور کہا نانا آپ نے بڑے بھائی کو تو دے دیا، وہ آپ کو زیادہ پیارا ہے، کیا یہ حسین آپ کو پیارا نہیں؟ مجھے بھی بچہ آہو چاہیے۔ بس حسین نے ضد کرنا شروع کی، ابھی آنکھوں سے آنسو ٹپکا ہی تھا کہ تمام جتنے بھی ساکنین موجود تھے مسجد میں سب نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک ہرنی مسجد کے دروازے پر ہے، اس کے پہلو میں ایک اور بچہ ہے، اندر آتی ہے، رسول کو سلام کرتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر اپنی زبان میں کہتی ہے کہ اے میرے رسول میں جنگل سے گزر رہی تھی اپنے 2 بچوں کو لے کے کہ اس شکاری نے میرا ایک بچہ چھین لیا، ابھی میں آگے بڑھ ہی رہی تھی اپنے بچے کو بھول کر کہ فوراً ہاتھ پہ غیبی آئی کہ اے ہرنی تو یا کہاں جاتی ہے، دیکھ حسین کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے، تو فوراً اپنا بچہ لے کے جا کہ رسول کا بیٹا تیرے بچے کا مشتاق ہے اور اس بچہ آہو کو چاہتا ہے۔ بس میں نے اللہ کا حکم سنا، فوراً اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی ہوں، اے رسول کیا آپ کا بیٹا میرے بچے کو قبول کرے گا؟ جی السلام بس میرا سبھی بادشاہ حسین ایک عرابی آ گیا میرے مولا کے پاس اور آ کے جھولی کو پھیلا دیا۔ حسین نے کہا کہ اتنے لوگ ہیں بازار میں، آخر تو میرے پاس ہی کیوں آئے اور مجھ سے مانگتے ہو؟ کہتا ہے عرابی کہ اے مولا حسین میں نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ اگر مانگنا ہو تو 4 قسم کے لوگوں سے مانگو، یا تو شریف عرب سے مانگو، یا کرم کرنے والے سے مانگو، یا حامل قرآن سے مانگو، یا حسین چہرے والے سے مانگو۔ اے مولا حسین میں بازار میں داخل تو ہوا، اب میں دیکھ رہا تھا کہ میں کس سے مانگوں۔ جب میں نے آپ کی شکل دیکھی تو 4 خصوصیات آپ میں پاتا ہوں کہ آپ شریف ابن شریف عرب ہیں، کہ آپ کے نانا رسول عربی ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، کرم آپ کے در کی لونڈی ہے، آپ ایسا کرم کرتے ہیں، ایسا عطا کرتے ہیں کہ پوری جھولی بڑھ جاتی ہے، آپ کے گھر میں قرآن نازل ہوا اسی لیے آپ حامل قرآن ہیں، اور پھر بلا سخی حسین کے چہرے سے زیادہ حسین چہرہ بھی کسی کا ہوگا کہ جس چہرے کو دیکھتے ہی رسول کے چہرے پر ہونٹوں پر تبسم اتر آتا ہو، رسول کی آنکھیں چمکنے لگتی ہوں، رسول دوڑ کے جاتے ہوں اور سخی حسین کو گود میں اٹھا لیتے ہوں اور حسین چہرے کو چومنے لگتے ہوں۔ تو عرابی نے کہا کہ مولا میں آپ سے کیوں نہ مانگوں، میں آپ سے کیوں نہ مانگوں کہ میرا یہ وہ مولا کہ جو کبھی راہب کو 7 بیٹے عطا کرتا ہے، کبھی سلامت کبھی راہب کو 7 بیٹے دیتا ہے، کبھی ابن متی کے کھودے ہوئے کنویں کے کھارے پانی کو کلی کر کے میٹھا بنا دیتا ہے، کبھی عبداللہ ابن عمر کو نوشتہ لکھ کر دیتے ہیں کہ ہم آل محمد سب مخلوقات میں بہتر ہیں، اور جناب عمر وصیت کرتے ہیں کہ یہ نوشتہ میرے قبر میں میرے کفن میں رکھنا، کیونکہ آل محمد کی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور کبھی فطرس کو ایسی شفا عطا کرتا ہے، فطرس آ گیا نا میرے مولا کی ولادت پر، بالوں پر جلے ہوئے ہیں، بالکل بیکار ہے، نہ چل سکتا ہے نہ اڑ سکتا ہے، جبریل اپنے پروں پر اٹھا کے لے آئے،
رسول کو سلام کیا، کہا فطرس کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا عذاب یافتہ فرشتہ ہوں، میں نے سن رکھا تھا کہ جب تک آخری نبی کا وہ بیٹا نہیں آ جاتا جو سراپا شفا ہے، بس آپ کا یہ بیٹا آیا، میں اس سے شفا لینے آیا ہوں۔ رسول نے کہا کہ جاؤ آگے وہ گہوارہ ہے، حسین کا جھولا ہے، جاؤ اس گہوارے سے اپنے آپ کو مس کرو۔ اب رسول نے ختم مرتبت نے یہ نہیں کہا کہ جا کے حسین سے مس کرو، کہا کہ جاؤ گہوارے سے مس کرو۔ فطرس نے گہوارے سے خود کو مس کیا، بالوں پر آ گئے، سارے رتبے دوبارہ مل گئے۔ تو اب یہ گہوارے سے مس کرنا، گہوارے کو جھلانا، جھولے کو اٹھانا، جھولے سے مرادیں مانگنا، جھولے سے منتیں مانگنا، یہ کوئی ہمارا طریقہ نہیں، یہ سنت رسول، یہ سنت علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 جدھر جدھر ہوا چلی علی 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 ادھر ادھر صدا اٹھی علی 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 حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ جی